حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ حمل میں ہم بستری کی تو اس بچے کی آنکھوں کی، 7 ماہ سے اوپر ہم بستری کی تو بچے کی دماغی حالت، 8 ماہ سے اوپر ہم بستری کرنے پر بچے کی ٹانگیں، اور پیدائش کے نزدیک ہی میں ہم بستری کی تو بچے کے پیٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دارالافطار صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں مرکوز ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا مقصد یہ ہے، ہم تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور اس سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں، اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے، مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ ہم بستری کر سکتا ہے اور کب تک پھر اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینوں تک خامد کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز، حیض کے دوران۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 یا 10 دن سے زیادہ مدت ہے۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اپنی حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک نے عورت کی حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، تب بچہ پیدا نہ ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں، اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کے بعد بھی، کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے، مقام کے پیچھے کی شرمگاہ کے اندر دخول کرنا، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے۔ حرام سے بچنا ہوگا، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ کا قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف کے اندر، یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، کبھی چگتا ہے، غالباً امکان یہی ہوتا ہے کوئی بیماری لگ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن الگ گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے۔ بیج کی جگہ صرف اس کو کہا گیا وہ آگے شرمگاہ ہے، پیچھے کی نہیں۔ پخانے کی جگہ نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ آج کا سوال جو ہے کہ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں، تو جواب بڑا واضح ہے کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے پہلے اگر
اگر آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ادب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم بستری سے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہی چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے، باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں ہیں، اپنی اپنی جگہ پر ان کو نہیں دیکھنا۔ صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے، جب آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ ڈاکٹر جو مسند مسلمان ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ وہ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ فقہ کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ المختاریہ بناوی کی بہت بڑی کتاب ہے، دارالفتہ کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچے کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بنائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، خواہش پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم بستری سے نفرت ہونے لگے تو اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو اس سے ہم استحقاق تک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری بیوی کا شرعی حق ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99% زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی ہے۔ یہ طبی شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت اور فطرت میں شامل ہے۔ اس طبی حیا کی وجہ سے عورت ادب کی خبر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شوہر اگر بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور انکار کرے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور آگے بڑھنے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اس سے وہ دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہوں؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی بات سن کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی، آپ نے فرمایا جانتے ہیں، اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جس سے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سزا نہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت پوری کی ہو۔ لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے جو اللہ پاک نے بچہ دان پیدا کیا، آلات معاشرہ پیدا کیا، مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا، تو ان باتوں پر مقصود علیہ ہے وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفہ کو ضائع کرے اور شہوت کو کسی ہیلے سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے مقصد پورا ہونے سے پہلے شخص بیج یعنی نطفے کو ضائع کرے اور شہوت کو کسی ہیلے سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے مخرف رہے گا۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی مباشرت کرنے کا ارادہ کریں تو جسم کا لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ان کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ شیطان ایسے میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، جنات ان کی شرمگاہوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے اتارنے یا پہننے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرے تاکہ ان کے گرد حفاظت کی چادر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور جنات ان کو نہ دیکھ سکیں۔ لوگ سنت کا خیال نہیں رکھتے اور جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں، شیطان اور جنات ان کا جسم دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو جنات کا اثر ہو گیا ہے، الانسان پر جن کا اثر ہو گیا ہے اور شیطانی اثرات ہو گئے ہیں۔ بحیثیت ایک انسان اور مسلمان ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں تو اپنے جسم سے کپڑے علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں
ताकि इनको आपस में लेटे हुए कोई शैतान या कोई जिन देख ना सके। बिस्मिल्लाह। बल्कि शरीयत ने ये बात कही है कि अगर जिस्म से अपना लिबास हटाएं तो एक बड़ी चादर हो जिसके अंदर वो दोनों एक दूसरे से मिलें। इस बड़ी चादर की वजह से अल्लाह ताला इनकी होने वाली औलाद में हया पैदा फरमाएंगे। उलमाए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी अपने ऊपर बड़ी चादर लेने का एहतमाम करते हैं तो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर इनको शर्मीली और हया वाली औलाद से नवाजा, जो कि वालिदैन के लिए आंखों और दिल की ठंडक का ज़रिया बनी। उलमाए फरमाते हैं अगर मियाँ बीवी के मलाप से औलाद का नुतफ़ा ठहर गया, अगर मियाँ बीवी की अगली नमाज कज़ा हो गई, लिहाजा एक ऐसा मामला है जिसमें मर्दों और औरतों दोनों के लिए एक तरफ से अमूमन कोताही हो जाती है। मियाँ बीवी की मुबाशरत के बाद अगर अगली नमाज फ़जर की है तो सुस्ती की बजाय क़ज़ा हो गई है। ऐसा भी होता है कि लोग गुस्ल करने में सुस्ती कर देते हैं जिससे नमाज क़ज़ा हो जाती है। लिहाजा जब भी एक दूसरे के साथ मिले तो बाहम मिलना शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। मुबाशरत की वजह से नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। बेशक बेशर्मी और बेहयाई का मामला ना हो, बल्कि अल्लाह ताला से नेक औलाद की तमन्ना हो, जानवरों वाला मसला नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब मुसलमानों का हामी और नासिर हो, आमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में